حج کیا ہے؟ مسجد حرام کی طرف مخصوص افعال کی ادائیگی کے لیے سفر کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ یہ روایت المغنی والیوم 3 پیج 217 پر، فتح القدیر والیوم 2 پیج 120 پر ہے۔ المغنی فقہ کی کتاب ہے ابن قدامہ کی، اور فتح القدیر تفسیر ہے قرآن حکیم کی امام شوکانی کی۔ نمبر 2، حج کب فرض ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے عزت والے گھر کا حج 9 ہجری میں واجب کیا۔ زاد المعاد کی روایت ہے والیوم 2 پیج 101۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو انکار کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پھر تم حج کرو۔ مسلم کی روایت ہے 1337 نمبر پر۔ تیسری بات ہے، کیا حج اسلام کا رکن ہے؟ حج اسلام کا ایک رکن ہے، بخاری کی 8 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات ہے، حج کتنی مرتبہ ادا کرنا فرض ہے؟ حج زندگی میں 1 مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ مسلم کی روایت ہے 1337، ابن ماجہ کی روایت ہے 2886۔ پانچویں بات ہے، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ یہ موسوعہ المناہی الشریعہ کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 100۔ حج کے حوالے سے 7ویں بات ہے، حج کے وجوب کے لیے کیا شرائط ہیں؟ حج کے وجوب کے لیے 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسلام، بخاری کی 8 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ نمبر 2، بلوغت، ابن خزیمہ 3050، طبرانی اوسط میں 2752 پر، اور مستدرک حاکم میں والیوم 1 پیج 481 پہ۔ نمبر 3، عقل، ابو داؤد کی 4402 نمبر پہ، اور نمبر 4، آزادی، ابن خزیمہ کی 3050 اور طبرانی اوسط میں 2752 پہ، اور مستدرک حاکم میں والیوم 1 پیج 481 پہ۔ 5ویں شرط استطاعت ہے، آل عمران کی آیت نمبر 97 سے پتہ چلتا ہے۔ یہ شرائط تو مرد اور عورت دونوں میں کامن ہے، لیکن خواتین کے لیے 2 اور شرائط ہیں۔ نمبر 1، محرم کا ساتھ ہونا، بخاری کی 1862 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، اور مسلم کی روایت ہے 3272 نمبر پہ۔ اور دوسری شرط ہے عدت میں نہ ہونا، موطا امام مالک کے 1211 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے، عدت میں ہے، تو اب وہ حج نہیں کرے گی، لیکن اگر کوئی حج کے سفر اختیار کر چکی، وہاں پہنچ چکی، تو ظاہر ہے پھر اسے مناسک حج انجام دینے ہیں۔ 8ویں چیز ہے، استطاعت میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ نمبر 1، صحت مند ہونا، راستے کا پرامن ہونا، زیادہ راہ اور سواری کا انتظام ہونا، راستے کی رکاوٹ نہ ہونا، مثلا قید، ظالم حکمران کا خوف وغیرہ۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ استطاعت کی چیزیں، صحت مندی، بیمار کا معاملہ مختلف ہے، راستے کا پرامن ہونا، اگر راستے میں لوگ لٹ جاتے ہوں تو ظاہر ہے کہ حالات مختلف ہو جاتے ہیں۔ زیادہ راہ اور سواری کا انتظام ہونا، اگر کسی کے پاس یعنی یہ موجود ہی نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے، استطاعت والے پر ہی حج فرض ہے۔ راستے کی رکاوٹ نہ ہونا، مثلا قید یا ظالم حکمران کا خوف، یہ فقہ السنہ کی روایت ہے، والیوم 1 پیج 427 پہ۔ 9ویں بات ہے، حج بدل سے کیا مراد ہے؟ حج بدل سے مراد ایسا حج ہے جو کسی دوسرے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اور 10ویں بات ہے، حج بدل کے لیے کیا شرائط ہیں؟ نمبر 1، پہلے انسان نے اپنا حج کیا ہوا ہو۔ نمبر 2، احرام سے قبل نیت کرتے ہوئے اس شخص کا نام لیا جائے گا جس کی طرف سے حج کرنا ہے۔ حج کے کتنے ارکان ہیں؟
حج کے 5 ارکان ہیں اور آپ جانتے ہیں رکن چھوٹ جائے تو وہ عبادت پوری نہیں ہوتی. نمبر 1 نیت کرنا، سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 سے اور بخاری کی 1 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور دوسرا ہے وقوف عرفہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں وقوف کرنا یا نماز کے بعد کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، یعنی زیادہ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا. وقوف عرفہ جو ہے اس کے بارے میں البقرہ کی آیت نمبر 198، ابو داؤد کی 1703 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. تیسرا رکن ہے مزدلفہ میں رات گزارنا، البقرہ کی 198 اور ترمذی کی 891 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور چوتھا رکن ہے طواف زیارہ یا طواف افادہ کرنا، یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 29 اور بخاری کی 1733 نمبر سے پتہ چلتا ہے. اور پانچواں رکن ہے سعی، مسند احمد کی روایت والیوم 6 پیج 421 اور حاکم کی والیوم 4 پیج 70 پر ہے. 12ویں بات ہے حج کا کوئی رکن رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا. حج کا کوئی رکن رہ جائے یعنی فوت ہو جائے تو حج نہیں ہوگا، آئندہ سال دوبارہ حج کرنا ہوگا. 13ویں بات یہ ہے کہ حج کے واجبات کون سے ہیں. حج کے واجبات 5 ہیں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، سلسلہ الصحیحہ تحت الحدیث 210 یہاں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا واجب ہے رمی جمرات، جمروں کو کنکریاں مارنا، مسلم کی 1297 اور 1299 نمبر روایت سے دیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز ہے حلق یا تقصیر، سر کے بال منڈوانا یا کتروانا، یہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 27 سے، جہاں مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ انشاءاللہ آپ امن سے وہاں داخل ہوں گے حرم میں اور سر کے بال منڈوائیں گے. تو یہ اس دور میں خوشخبری دی گئی تھی جب مکہ میں داخلہ منع تھا. بخاری کی روایت 1727 سے دیکھ سکتے ہیں. اور چوتھا واجب ہے ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے پتہ چلتا ہے. اور پانچواں واجب ہے طواف وداع، مسلم کی 3219 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. اور 14ویں بات ہے حج کا کوئی واجب رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا. حج کا کوئی واجب عمل رہ جائے تو بطور فدیہ جانور قربان کرنا ہوگا. اگر جانور قربان کرنے کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے حج کے دوران اور 7 گھر جا کر رکھنے ہوں گے. اچھا، یہ واجب عمل یا رکن کے رہ جانے سے کیا مراد ہے؟ مثلا فرض کریں مزدلفہ کی رات بتانی ہے مزدلفہ میں، یعنی یہ 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات ہوتی ہے. اگر فرض کریں کہ کوئی مزدلفہ میں رک نہیں سکا، سیدھا آگے نکل گیا اور اسے پتہ نہیں چلا کہ مزدلفہ کی حدود گزر گئی ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ابھی اگر رات باقی ہے تو وہ واپس آ جائے گا. کچھ وقت نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دیا، اگر وہ رات وہاں بتا لے تو کافی ہے. اسی طرح سے کوئی عرفات میں اگر سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقوف ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وقت ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے، کر لیا جائے. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب عمل کرنا ممکن نہ رہے. مثلا دن گزر گیا، اب مزدلفہ کی رات ہے، رات بھی گزر گئی، اب اگلے دن کوئی عرفات جا کے وقوف کرنا چاہے تو اس کا وہ وقت گزر گیا. جس دن پہ یہ کرنا تھا وہ دن نہیں ہے. اب اگر کوئی یعنی اسے اپنے لیے دوبارہ نئے سرے سے کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، اب تو اگلے سال حج ہی کرنا ہوگا. اور واجب رہ جانے کی صورت میں جانور قربان کرنا ہوگا.